دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی ماحول انتہائی گرم ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں اور مستقبل قریب میں جو بلدیاتی انتخابات پاکستان میں ہونے ہیں، اس کے لیے نہ صرف ایک میدان سج چکا ہے بلکہ اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی کارکردگی کے ساتھ ہو سکتا ہے گلگت بلتستان اور بلدیاتی انتخابات میں جانے کے بجائے آپس کی اس باہمی چپکلش کو ہی ان انتخابات میں جانے کا ایک ذریعہ بنا لیں اور ووٹ اس حوالے سے لینے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ آپ کی دلچسپی کے لیے ہم اس حقیقت سے پردہ انشاءاللہ اس بلاگ کے آخر میں آشکار کریں گے کہ آنے والے دنوں میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس ایک وجود میں آیا، اس الائنس کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اور اس کے بعد جو اختتامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے توسط سے ہوا، ہمیں وہاں پہ یہ تاثر ملنا شروع ہو گیا کہ اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو رہی ہیں اور یہ حکومت کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن پھر ہم نے جیسے جیسے واقعات رونما ہوتے گئے، ہم عوام کے علم میں آتا گیا کہ کیسے اپوزیشن جماعتیں کہاں کہاں پہ ملاقاتیں کرتی رہیں اور کہاں کہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے وہ ملاقاتیں کرتے رہے اور ریلیف لینے کی کوششیں کرتے رہے، یا اس ملاقات کا احوال کیونکہ زبان زد عام تو ہو نہیں سکا تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ ریلیف لینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بہرحال ان ملاقاتوں کا کچھ نہ کچھ ایجنڈا بہرحال ضرور ہوگا۔ لیکن شنید یہی ہے کہ ان ملاقاتوں کا جو ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا پورے ہونے کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آیا۔ آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کا لب و لہجہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی جو افتتاحی تقریب ہی ہم کہیں گے جس میں یہ الائنس بنا اپوزیشن جماعتوں کے اکٹھ کے اندر، وہاں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر سے یہ تاثر ہمیں ملنا شروع ہوا کہ پاکستان میں انقلاب کی نوید نہ صرف سنائی جا رہی ہے بلکہ میاں نواز شریف صاحب ایک انقلابی سیاستدان کے طور پہ ابھر ہیں۔ لیکن ان کے انتہائی اہم رہنما کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے انقلاب کے اس غبارے سے نہ صرف ہوا نکل گئی بلکہ عوام کے اندر ان کا بڑھتا ہوا جو اثر و رسوخ ہے، جو عوام کے اندر ان کے لیے ہمدردی بڑھتی جا رہی تھی، وہ بھی کم نہ صرف ہونا شروع ہو گئی ہے بلکہ وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے سخت لہجے کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ہر طرف سے ریلیف ملنے کی جو امید تھی وہ دم توڑ چکی ہے۔ وہ ایک مزاحمتی سیاست کی طرف اس لیے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ تمام حلقوں کی طرف سے ان کے لیے کسی قسم کا ریلیف یا نرمی نہ صرف ختم ہوتی جا رہی ہے بلکہ مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے یہ نرمی مکمل طور پہ بھی ختم ہو جائے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف یا نرمی کیسے ختم ہو رہی ہے اس کا اندازہ آپ ایک حالیہ ڈیولپمنٹ سے لگا سکتے ہیں کہ میڈیا کے اندر یہ خبریں آئیں کہ حکومت اس حوالے سے سنجیدگی سے یہ سوچ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اگر بذات خود وطن نہیں آتے تو ایف آئی اے کی مدد کیسے لی جائے، وزارت خارجہ کو کیسے اس کے اندر انوالو کیا جائے، دیگر اداروں کو کیسے انوالو کیا جائے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لایا جا سکے کہ وہ عدالتوں کا سامنا کر سکیں۔ یہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ بہت زیادہ اہم صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے حکومت پاکستان حکومت برطانیہ سے سنجیدگی کے ساتھ رابطہ کرنے کے حوالے سے بھی سوچ رہی ہے۔ یہ آپشن بھی انہوں نے کھلا رکھا ہوا ہے کہ حکومت برطانیہ سے رابطہ کیا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز جو مقدمات زیر التوا ہیں پاکستان کے اندر ان کا سامنا کرنے کے لیے حکومت برطانیہ کچھ ایسے اقدامات کرے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس بھیجا جائے۔ اس حوالے سے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی گرفتاری نے اس پورے معاملے کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس میں جو انقلابی تقاریر تھیں ان کا اثر کافی حد تک محمد زبیر صاحب کی جو آرمی چیف سے ملاقاتیں تھیں انہوں نے زائل کر دیا تھا۔ ابھی ایک نیا رنگ اس معاملے کو ملنا شروع ہو چکا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ اپوزیشن کو دبانے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن ہمیں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف صاحب کے سخت لہجوں کے پیچھے چھپی کچھ وجوہات اگر ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وجہ ہی سخت لہجے کی یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس حوالے سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ تمام حلقوں کی جانب سے انہیں کسی قسم کی نرمی یا ریلیف ملنے کی امید دم توڑ چکی ہے۔
میاں محمد نواز شریف صاحب ایک ایسی بند گلی میں جا چکے ہیں کہ جہاں پہ ان کے پاس مزاحمتی سیاست کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو چاروں شانے وہ چت اس وجہ سے بھی ہو چکے ہیں کہ ان کو امید تھی کہ کسی نہ کسی لمحے کسی نہ کسی وقت ان کو ریلیف سیاسی طور پہ مل سکتا ہے. وہ باہر کیسے گئے, ان کے وہاں پہ رہنے کی وجوہات کیا ہیں, ان کا علاج کس نیج پہ پہنچا ہے, یہ تمام معاملات جو ایسے ہیں جس کے حوالے سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ جب کبھی بوقت ضرورت نواز شریف صاحب کو مسائل درپیش آتے ہیں تو ان کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے. لیکن تازہ ڈیولپمنٹس کے مطابق ہر قسم کے ریلیف کی نفی ہو چکی ہے. یہ تمام صورتحال ایسی ہے کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں پہ ان کو اور کوئی صورتحال نہ سمجھ آ رہی ہے, نہ ان کے پاس کوئی آپشن بچا ہے کہ وہ صرف مزاحمتی سیاست کی طرف جائیں. کچھ ایسا ہی حال دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے حوالے سے بھی ہے, اور حکومت کا سخت رویہ اس حوالے سے شنید یہی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی مقدمات آنے والے دنوں میں جو ہو سکتا ہے, کچھ مقدمات زیر التوا ہوں گے, وہ دوبارہ سے سپیڈ اپ ہوں گے, کچھ نئے مقدمات قائم ہوں گے. اور اس حوالے سے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ماضی قریب میں حکومت کے ساتھ مطلب اچھے تعلقات رکھنے والے حکومتی جماعت کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی زیر عتاب آ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ شوگر مافیا ہو, ادویات کا سکینڈل ہو اور دیگر مختلف سکینڈلز ہوں, آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اپوزیشن اور حکومتی دونوں طرف سے رہنما سیاستدان جو ہیں وہ زیر عتاب آ سکتے ہیں. اور دن بدن حکومت پہ اسی طرح حوالے سے دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ جو احتساب کا عمل ہے وہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اور اکراس دی بورڈ آنے والے دنوں میں حکومت احتساب کرنے کے لیے, بیلنس کرنے کے لیے حکومتی اور اپوزیشن جماعت کے ایسے رہنماؤں کو کہ جن کے خلاف مقدمات زیر سماعت ہیں ایک ہی پلڑے میں رکھ سکتی ہے. میاں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک سیاسی شہید کے طور پہ پیش کرنا شروع کیا, لیکن حقیقت میں اگر ہم اس پورے منظرنامے کا جائزہ لیں تو میاں محمد شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے, سیاسی شہید بننے کے بجائے وہ صرف منی لانڈرنگ کے کیسز کا جواب دے دیں, ان سوالات کا جواب دے دیں جو نیب نے ریفرنس میں اٹھائے ہیں. پیسہ باہر کیسے گیا, باہر اثاثے کیسے بنے, خاندان کے دیگر افراد کے خلاف اثاثے کیسے بنے, ان تمام صورتحال میں وہ اگر تسلی بخش جوابات دے دیں, عدالت کو مطمئن کر دیں, نیب کو مطمئن کر دیں, تو ہو سکتا ہے ان کے مقدمات اسی نیج کے اوپر, اسی لمحے کے اوپر ختم ہو جائیں. لیکن یقینی طور پہ وہ مقدمات کا سامنا کرنے کے بجائے اپنا سیاسی پوائنٹ سکورنگ بڑھانا شروع ہو گئے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات یا گلگت بلتستان کے اندر ہونے والے انتخابات کو ایک وجہ بنائی جائے گی کہ اپوزیشن کے آنے والے دنوں میں, یہ ہم آپ کو ایک خبر بھی دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے ایک باقاعدہ کمپین تیار ہو رہی ہے, ایک باقاعدہ منصوبہ بندی اس حوالے سے آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی کہ اپوزیشن جماعتوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں یا کسی بھی سیاستدان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, چاہے وہ کرپشن کے اوپر بھی ہیں, لیکن تاثر یہ دیا جائے گا کہ گلگت بلتستان میں اور بلدیاتی انتخابات جو آنے والے ہیں ان میں اپوزیشن کو روکنے کے لیے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور یہ بہت زوروں کے ساتھ یہ کمپین چلانے کی کوشش کی جائے گی. یہاں پہ حکومتی اقدامات جو ہو رہے ہیں FIA, وزارت خارجہ, دیگر حکومتی اداروں یا حکومت برطانیہ سے رابطوں کے حوالے سے, یہاں پہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو اس کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جانے کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت مشاورت کو ہو سکتا ہے کر بھی چکے ہوں, اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اگر معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جاتے ہیں, مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں, ریلیف حاصل کرنے کے تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں, تو حکومت کی کسی بھی ایسی کوشش کو کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو FIA, وزارت خارجہ یا حکومت برطانیہ کی مدد سے پاکستان واپس لانے سے پہلے میاں صاحب اپنی وطن واپسی کا خود اعلان کر دیں گے. یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. آنے والے دنوں میں چند دنوں تک صورتحال واضح ہونا شروع ہو جائے گی. اگر مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو حکومت کو ایسا موقع دینے کے بجائے میاں صاحب اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ حکومت کو تمام اختیارات دینے کے بجائے اور حکومت کا پلڑا باری کرنے کے بجائے وہ خود وطن واپسی کا فیصلہ کر لیں گے.
چاہے اس کے بعد مستقبل کا بیانیہ، سیاسی بیانیہ یا سیاسی حالات جس نیج پہ بھی جائیں، لیکن میاں صاحب کم از کم حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی ایک مہم سی کوشش لازمی کریں گے کہ وہ حکومت کے ان کو لانے سے پہلے، وطن سے لانے سے پہلے خود وطن واپسی کا فیصلہ کر لیں گے، اور اس صورتحال کا جائزہ آپ آنے والے دنوں میں خود بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ پسند آئے، اس کو لائک کیجئے گا، اس پہ رائے دیجئے گا، بلاگ کو شیئر کیجئے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔